السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک گاؤں کی پراسرار کہانی۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں کا کہنا تھا یہ مکان بہت پہلے آباد تھا، مگر اللہ جانے کس کی نظر اس مکان کو کھا گئی۔ عبداللہ جو کہ حیرت بھری نگاہوں سے اپنے دادا جان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ دادا جان یہ سب باتیں خوف میں مبتلا ہو کر بتا رہے تھے۔ عبداللہ کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ دادا جان پورا قصہ سنائے نا، آخر کیا ہوا تھا اس مکان میں؟ دادا جان نے خوف سے اس مکان کی طرف دیکھا جو کہ کافی فاصلے پر ان کو نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تمہاری ہی عمر کا تھا، تقریباً 15-17 سال کی عمر ہوگی شاید میری۔ ہم بھی پہلے منصور کے مکان کے قریب ہی رہتے تھے، جس میں اس کی بوڑھی ماں، بوڑھا باپ، 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ منصور کی جو بہنیں تھیں انہیں جھن بھوت سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتی تھیں جھن بھوت چڑیل یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے ہیں لوگ۔ منصور کی دونوں بہنیں رابعہ اور انم نڈر تھیں، اس لیے کسی سے ان دونوں کے ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس بات سے واقف تھے، مگر گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں اللہ ان کو ہر وقت ہر بری گھڑی سے بچائے۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ بہنیں رابعہ اور انم ایک دن شام کو اپنی سہیلی کے گھر سے لوٹ رہی تھیں، تو اچانک رابعہ کو شرارت سوجی کہ کیوں نہ آج ہم قبرستان والے راستے سے گھر جائیں، ایک تو وہ شارٹ کٹ ہے اور دوسرا ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ انم نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب رابعہ اور انم ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے قبرستان کے بیچ سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی نے رابعہ کا نام پکارا۔ رابعہ اپنا نام سن کر چونک گئی۔ میرا نام کون پکار رہا ہے اور وہ بھی اس وقت قبرستان میں؟ اس نے سوچا کہ وہ انم سے کچھ بولے گی، لیکن اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو انم غائب تھی۔ انم کی غیر موجودگی نے اس کے ڈر میں اضافہ کر دیا، کیونکہ رابعہ اور انم ہمیشہ ایک ساتھ ہی کہیں آتے جاتے تھے۔ مگر انم کو نہ پا کر رابعہ کو چپ لگ گئی اور وہ تیز تیز قبرستان سے باہر نکلنے کو دوڑی۔ بھاگتے ہوئے رابعہ کا توازن برقرار نہ رہا اور وہ خبر پہ جا گری۔ پاس ہی خبر کے اسے گڑیا کا پتلا نظر آیا جو کہ اسے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے اس پتلے سے مٹی صاف کی، اسے اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی تو اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے دیکھا کہ انم گھر میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ رابعہ نے تھوڑی دیر کے بعد انم کو کمرے میں بلایا اور کہا تم اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی؟ تم تو میرے ساتھ آ رہی تھی نا قبرستان کے راستے؟ تو انم نے جو جواب دیا رابعہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ انم نے کہا جب ہم اپنی سہیلی کے گھر سے نکل رہے تھے تبھی تم نے کہا تھا تم چلو میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، بس میں اسی وقت گھر سے نکل گئی تھی۔ انم کی اس بات پر رابعہ کو یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ ہی سہیلی کے گھر سے نکلے تھے۔ رابعہ چونکہ بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے اس نے اس پہ مزید بات نہیں کی اور وہ سو گئی۔ صبح جب رابعہ کی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اسے اس گڑیا کا خیال آیا جو اسے قبرستان سے ملی تھی۔ اس نے دیکھا وہ گڑیا بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے اوپر مختلف اعضاء پہ سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور کچھ دھاگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ رابعہ نے جلدی جلدی ان سوئیوں اور دھاگوں کو گڑیا سے الگ کیا اور ان سوئیوں اور دھاگوں کو الماری کے برابر والے کوڑے دان میں ڈال دیا اور اس گڑیا کو بحفاظت اپنی الماری کے اندر چھپا دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ رابعہ کو جھن بھوت پہ یقین تو نہ تھا، مگر اسے کالے جادو کا بھی علم نہ تھا۔ دوسرے دن رابعہ کی آنکھ شور سے کھلی تو گھر میں جیسے ماتم کا سما تھا۔ رابعہ نے گھبرا کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا انم کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے ہیں اور وہ مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رابعہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ رابعہ کو جب دوسرے دن ہوش آیا تو اس کے سر پر ایک اور خبر نے اسے نیم مردہ حالت جیسا کر دیا۔ اسے پتہ چلا کہ جس دن انم کا انتقال ہوا ہے اس کے دوسرے دن ہی منصور بھائی بھی انتقال کر گئے اور وہ مردہ حالت میں اپنے کمرے میں ملے۔ رابعہ کی حالت پاگل جیسی ہو گئی، اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا،
انم کی موت، پھر منصور کی موت اور ایک کے بعد ایک موت رابعہ کو اندر سے کمزور کرتی چلی گئی۔ تعزیت کرنے والوں نے کہا منصور کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی، تو کسی نے کہا ان کے گھر میں جن بھوتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، جبھی اتنی جلدی سب کی اموات ہو گئی۔ اب یہ بیچاری رابعہ اکیلے رہ گئی ہے، وہ کیسے رہے گی اس مکان میں جہاں اس کا کوئی اپنا نہ آتا؟ رابعہ اپنی نیم بے ہوشی حالت میں بھی ان تمام خواتین کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ان خواتین کی جن چڑیلوں والی باتوں نے جیسے گھر کر لیا ہو۔ جب ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے تو رابعہ کو رات کے وقت اپنے اس مکان سے خوف آنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیڈ پر بیٹھے ہوئے کچھ دیر گزری ہی ہوئی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اندر سے الماری کا دروازہ بجا رہا ہے۔ دروازہ جو کہ مستقل بج رہا تھا تو رابعہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور الماری کا دروازہ کھول کے دیکھا اور فوراً ہی ڈر کے مارے الماری کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ الماری میں وہی گڑیا مسکرا رہی تھی جو وہ قبرستان سے لائی تھی۔ اب رابعہ کو آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ قبرستان سے گڑیا کو اٹھا کر لائی اور اس میں سے سوئیاں نکال کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ پوری رات رابعہ خوف میں مبتلا رہی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو رابعہ نے دوسرے دن مسجد کے مولوی صاحب سے بات کر کے تمام واقعہ ان کے سامنے بتایا۔ مولوی صاحب بولے، بیٹی یہ سب کچھ اسی گڑیا نے کرایا ہے جسے تم اپنے گھر لائی تھی، نہ تم اسے گھر لاتی اور نہ تمہارے گھر میں اموات ہوتی۔ تم ابھی تک اس لیے بچی ہوئی ہو کیونکہ تم نے اس گڑیا کو آزاد کرایا ہے ان سوئیوں اور دھاگوں سے، مگر اب تمہارا بچنا بھی ناممکن ہے کیونکہ اب تم یہ راز جان چکی ہو کہ ساری اموات گڑیا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا یہ کوئی معمولی گڑیا نہیں ہے، اس پہ کالا جادو کرایا ہے اور اس کو قبرستان میں چھپا دیا گیا تھا، مگر چونکہ تم قبر پر گر گئی تھی تو اس قبر کی مٹی ہٹ گئی اور تم کو وہ گڑیا نظر آ گئی اور تم اسے گھر لے آئی۔ یہ گڑیا اب کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی کیونکہ ہم دونوں اس کا راز جان چکے ہیں اور یہ بہت طاقتور ہے اور یہ انسان کی زندگی برباد کر دے گی۔ اسی وقت مولوی صاحب کے سامنے رابعہ کو کسی نے بالوں سے پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھایا اور زور سے نیچے زمین پہ پھینک دیا، اور وہی گڑیا بعد میں رابعہ کی گردن کے پاس بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ لیکن دادا جان یہ سب واقعہ آپ کو کس نے سنایا؟ عبداللہ نے دادا جان سے پوچھا۔ وہ مولوی صاحب کوئی اور نہیں، وہ میرے والد محترم تھے۔ یہ سارا واقعہ انہوں نے مجھے بتایا تھا اور کہا تھا گاؤں کے اس حصے میں جہاں وہ مکان موجود ہے وہاں کبھی نہ جانا کیونکہ اس گھر میں سب کی اموات ہوئی ہے، اور وہی گھر کے پاس جو قبرستان ہے اسی میں سب کو دفن کیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی تو گڑیا نہیں جس پہ دھاگا لپٹا ہوا ہے؟ ذرا سوچئے، کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی تو گڑیا نہیں جس پہ دھاگا لپٹا ہوا ہے؟